فل لک آفٹر کریں گے. آخر میں ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب سے بھی اگلے دنوں میں بات کرنے لگا ہوں کہ جو نیوز چینلز ہیں ان کو سپورٹس ایونٹس کی اجازت دیں, کیونکہ اگر ہم نے یہ, میں کرکٹ کے لیے نہیں بات کر رہا, اس سے ہماری فٹ بال یوتھ میں بہت پاپولر ہے, ہمیں ہاکی کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو جب تک نیوز چینلز یہ ٹورنامنٹس نہیں دکھا سکیں گے اس ٹائم تک ہم, آلدو کہ ہمارے پاس اسپورٹس چینل ہیں, لیکن جو نیوز چینل کا انفراسٹرکچر اور طرح کا ہے. تو میں انفارمیشن منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس کو کنسیڈر کریں, بیکاز یہ اس ٹائم پاکستان میں اسپورٹس کے لیے بہت ضروری ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ اسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان میں پروموٹ ہوں گی, اور اس کے اوپر میں نے ایک پورا پلان بھی بنایا ہے تاکہ ہم اس کو سپورٹ کر سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میرا تھا کہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. سب سے بڑی چیز اس ٹائم ہمارے لیے 8 جنوری کا دن ہے, جس دن یہ دو نئی جو ٹیمز ہیں وہ فروخت ہوں گی, اور مجھے بڑی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم سرخرو ہوں گے اور ایک اچھے نمبر کے ساتھ وہ دونوں ٹیمیں جائیں گی. اسی دن رات کو راحت فتح علی صاحب کا کانسرٹ بھی اسی دن رات کو ہے وہیں کنونشن سینٹر میں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پورے پاکستان سے میر صاحب سپورٹس کے جتنے رپورٹرز ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں تاکہ سارے لوگ وٹنس کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو. اچھا بتائیے گا کہ علی ترین پاکستان سپر لیگ کی کسی ٹیم کی اونرشپ کی ریس میں ہے یا وہ مکمل طور پہ باہر؟ نہیں, انہوں نے اگر ان کا دل ہوگا تو وہ ضرور کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ جو آسٹریلیا نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے تو 3 T20 میچز کی جگہ پہ 5 T20 میچز کھیلے جائیں گے. کیا وہ 3 ہی رہیں گے یا 5 T20 میچز؟ ابھی تک تو 3 ہے, ابھی تک 3 ہے, ان کا سن ٹائٹ ہو رہا ہے. سر ابھی آپ نے کہا کہ علی ترین چاہیں تو کسی بھی اونرشپ میں حصہ لے سکتے ہیں, ٹیم خرید سکتے ہیں. تو اگر انہیں نئی ٹیم خریدنے کی اجازت ہے تو پھر جو پہلے والی ٹیم تھی اسی میں بیٹھ کے معاملات نہیں ٹھیک ہو سکتے تھے یا زیادہ آگے چلی گئی تھی بات؟ دیکھیں میں اس چیز میں جانا نہیں چاہتا. علی نے ملتان سلطان پہ بہت کام کیا ہے. انفارچونیٹلی جو بھی ہوا ایک علیحدہ چیز ہے, اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, بٹ ٹیکنیکلی ہم ان کو بالکل ویلکم کریں گے. اگر وہ نئی ٹیم لینا چاہیں تو ضرور لیں. سر ایک یہ کلیئر کر دیجیے گا کہ پی سی بی کو یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا کہ ملتان سلطان کو اس سال خود آپریٹ کریں گے؟ آپ نے خود ابھی بتایا کہ 10 جو کمپنیز ہیں انہوں نے 2 نئی ٹیموں کے لیے کوالیفائی کیا ہے. سو پی سی بی کو یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا کہ اس سال ملتان سلطان کو خود دیکھیں گے بجائے کہ 10 لوگ جو موجود ہیں ان میں سے کسی نے ملتان سلطان میں انٹرسٹ شو نہیں کیا؟ اس ٹائم بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس کا, لیکن پاکستان میں پیپرز رولز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے, جس کا ایک پروسیس ہے. پہلے اشتہار دینا ہے انٹرنیشنلی, پھر اس کے بعد آئی تھنک 2 مہینے کا ویٹ ہے, پھر سارا کچھ ہے. تو ہم پاسبل نہیں ہوگا کریں, کیونکہ وہ آلریڈی پروسیس یہ والا بھی بہت پہلے کا شروع ہوا تھا, اس کے لیے پورا پروسیس کرنا پڑتا ہے. تو آلریڈی ہم نے شروع کر دیا پروسیس. ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی ہوگا ختم ہوگا فوری ہم اس کو سیل کر دیں گے. جی سیل صاحب ابھی خالی ہے, کیا اس کا پروسیس شروع ہوگا یا جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں, جیسے سرفراز کو آپ نے 19 دیا, مصباح کو اس کے ساتھ جوڑیں گے, اور دوسرا انٹرنیشنل کرکٹ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ دے دیجیے گا. اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے ریڈ بال کا, اور میرے خیال میں جو ہماری ٹیم ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ 1-2 سجیشنز دے رہی ہے. تو اگلے دنوں میں جس وقت بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوگی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ بیٹھ کے اس کو فائنل کریں. اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے اس کے اوپر بھی ٹیم کام کر رہی ہے. میرا خیال ہے وہ بھی ان کو بھی کچھ تھوڑا سا ٹائم چاہیے, اس کے بعد وہ بھی فائنل کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, ایشیا کپ کی ٹرافی ابھی تک دبئی اے سی سی کے آفس میں ہی ہے, کیا بھارتی کرکٹ بورڈ نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے؟ ٹرافی ابھی تک وہیں ہے. اور دوسرا سر, ابھی انڈر 19 ایشیا کپ ہوا, ہمارے پلیئرز نے فائنل جیتا, لیکن انڈین جو پلیئرز تھے ان کا رویہ جو ہے وہ قابل مذمت تھا. اس کے متعلق پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی درخواست کیا ICC کو؟ ہم آلریڈی کر رہے ہیں. سمیر صاحب آلریڈی آئی تھنک انہوں نے لیٹرز وغیرہ ڈرافٹ کر لیے ہیں, کیونکہ ہمارا آج بھی یہی بلیو ہے. اور آپ یقین مانیں مجھے پرائم منسٹر صاحب نے 2 دفعہ یہ بات بھی کہی ہے کہ یار اس ساری چیز کے اندر محسن پولیٹکس کو نہ آنے دو.
اور ہمارا پہلے دن سے یہ سٹانس ہے کہ کرکٹ اور پولیٹکس علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے. اور اس دن آپ کو سرفراز نے بتایا ہوگا کہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا, کیا تھا. اگر انہوں نے ہینڈ شیک نہیں کرنا تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے ہینڈ شیک کرنے کا. جو بھی ہوگا برابری کی سطح پر ہوگا انڈیا کے ساتھ, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آگے بھی اسی طرح چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک چیز کریں اور ہم ان سے بیک کریں, یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جی چمن صاحب, آپ نے بڑے کامیاب 2 روڈ شو کیے یو کے میں اور یو ایس میں. کتنی توقعات ہیں کہ وہاں کے جو بیڈرز ہیں وہ ہائیسٹ جو ہیں وہ پرائز دیں گے؟ مجھے جس طرح کا انٹرسٹ ہے تو مجھے تو لگتا ہے, اور جس طرح کے روڈ شو پہ وہ جو گروپس آئے ہیں آپ دیکھیں گے کافی سخت کمپٹیشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے تو اللہ سے بڑی امید ہے کہ بہت اچھی جگہ پہ جا کے یہ ٹیم سیل ہوں گی دونوں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. واچ ہے جی, بس تھینک یو.